باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نظام کائنات اللہ تعالیٰ کی رنگا رنگی، بو قلمونی اور تنوع کے ساتھ جو انسانوں کو، حیوانوں کو، جانداروں کو جوڑے در جوڑے بنائے، مختلف اور متفرق قسم کے، اور یہی رنگا رنگی، بو قلمونی کائنات کا حسن ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بسا اوقات ہم صرف ایک ذوق کی طرف راجع ہو جاتے ہیں اور اسی کو کل مان لیتے ہیں۔ جز کتنا بھی بڑا ہو جائے کل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی حال نظریات، احوال اور مقامات کا ہے۔ کائنات میں تنوع اور اختلاف یہ ہمیشہ سے ہے۔ کہیں زمین مسطح ہے، کہیں پھوٹوہاری ہے، کہیں پہاڑی ہے، کہیں سمندری ہے، کہیں ریگستان ہے۔ اسی طرح انسان کے خیالات، انسان کے نظریات، ان میں بھی بہت بڑا تنوع ہے۔ لیکن جب بات حق و باطل کی آتی ہے تو حق میں بھی صرف ایک لائن نہیں ہوتی کہ یہی حق ہے۔ حق میں بھی بہت سارے تنوع ہیں، جیسے فقہا کے ہیں، جیسے امام احادیث کے امام ہیں، جیسے اور ہر چیز میں تنوع ہوتا ہے۔ ایون سائنس میں دیکھ لیں، نیوٹونین فزکس الگ ہے، آئنسٹائن الگ ہے فزکس، اس کے بعد کا جو ایرا ہے فزکس، لیکن کسی نے کسی کو سائنس کا کافر قرار نہیں دیا۔ نہ یہ جذبات کہ جناب یہ فلانے اسکول سے پڑھا ہے یا وہ، یہ تو ایک عجیب و غریب ہم صورتحال میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ یعنی تنوع کی بنیاد نظریات پہ ہو یا فقہ پہ ہو، یہ تو چلیں علمی بات، لیکن مدرسوں کی بنیاد پہ فرق کر دینا اور ایک دوسرے کے درپے آزار ہو جانا اور ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ جناب آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ غور کیجئے کہ یہ سارا یہ والا جو فیکٹر ہے نا، مدرسے کی بنیاد پہ فرقہ، یہ انگریز کے دور کے اندر ساری آپ کو آؤٹ لائن نظر آئی۔ پہلے تو مدرسے کا نام ہی استاذ کے نام سے ہوتا تھا کہ فلاں استاذ کا مدرسہ، لیکن جو یہ دور ہے تو ہمیں اس کو غور و خوض کرنا چاہیے ٹھنڈے دل سے۔ اب چونکہ علم جو مذہبی علوم کے بارے میں تفریق ہے یا فرق ہے سوچ کا، اس کے لیے تو اہل علم ہیں، اور اگر کسی کو اختلاف ہے تو ان سے رجوع کر سکتا ہے۔ ان کی تقاریر بھی یوٹیوب یا دیگر اس پر ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر، وہاں سے رجوع کر کے ان کا نقطہ نظر بھی دیکھ سکتا ہے، اپنا بھی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو اسلام کے فکر کی بنیاد پہ زاویہ ہائے نظر ہیں، جنہیں لوگ فرقہ کہتے ہیں، یہ سارے پھول ہیں، گلدستہ ہیں، گلدستے میں لگے مختلف پھول ہیں، ہر ایک کی اپنی خوشبو ہے، اپنا رنگ ہے۔ اب احباب اپنے اپنے ذوق، شوق اور خوشبو کے لحاظ سے اپنا اپنا پھول چن لیتے ہیں۔ لیکن یہ جو باہم دست و گریبہ ہونے والا معاملہ مدرسوں کی بنیاد پر آ گیا، جہاں پڑھایا ایک ہی درس نظامی جاتا ہے، تو اس کے بنیاد پر، اس کے اساس پر ایک دوسرے سے جو لوگوں کو نبرد آزما کیا گیا۔ یہ میرا جو کام ہے وہ یہی بتانا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بعد جو بادشاہ نے جو پہلے چھپی ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے کور لیا ہوا تھا، پھر وہ یہ ساری چیزیں جو مدرسے کی بنیاد پہ جھگڑے ہیں،
یہ پیش آئے ہیں ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی اور کراؤن کے ٹیک اوور کے بعد، جب انہوں نے اپنا یہ لے لیا. تو ہمیں تھوڑے سے تحمل کے ساتھ اس بات کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص فرقہ بندی جو موجودہ حالات میں آج کل ہو رہی ہے، اس میں وہ نزائع لفظی سے زیادہ نہیں ہے. ایک جگہ لفظ سیرت استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ میلاد استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں کیا جھگڑا، کیا تاریخ کا مسئلہ ہے؟ تو بھائی آپ کو جس تاریخ سے دل آپ کا مطمئن ہو آپ اس تاریخ کو نبی سے محبت مرکز دین ہے. اور سب فرقے یا مختلف سوچ کے گلدستے میں لگے ہوئے پھول، وہ سارے پھول ہی باغ کا حصہ ہیں. تو ہمیں اس کو جو شخص اگر کوئی گلاب کے کو ایڈوکیٹ کرتا ہے، ایڈوکیسی کرتا ہے، تو موتیے کے محبت کرنے والے اس کو باغ کا کافر قرار نہیں دیتے، یا یہ نہیں کہتے کہ تم پھولوں کے مابین تفرقے پھیلا رہے ہو، یہ تمہارے شایان نشان ہے. ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، اپنا شوق ہے. لیکن ایک بات کامن ہے تمام مسلمانوں میں کہ ان کے دل پہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح جانگزی ہوئی ہے کہ آپ یہ انگریز یعنی کہ غیر مسلم کچھ کر لیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں چھین سکیں گے اور نہیں چھین سکتے. اور ہم آپس میں بحیثیت مجموعی متفق و متحد رہیں گے نبی کے نام پر، اور اسی کے اوپر ہمارا سلسلہ جو ہے اختتام